بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ایک حساس موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا چینل سے۔ آپ جس محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، تو آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حساس موضوع یہ ہے کہ کل آزاد کشمیر کنٹرول لائن پر جو ہندوستان نے حرکت کی ہے، نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنایا اپنے ظلم بربریت کا، اپنے بارود سے، اپنے اسلحہ سے، وہ یقیناً ہمارے لیے ایک دکھ والی بات ہے۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ انسانیت مر رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انسانیت کا جو دشمن ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ آپ کے 9 جو فوجی تھے کل وہ جہنم واصل ہوئے۔ ہمارا لانس نائک زاہد حسین، اس ایک بندے نے بنکر تباہ کر دیا آپ کا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ہمارا ایک فوجی تمہارے 10 فوجیوں پر بھاری ہے۔ ہمارے 5 سویلین شہید کر دیے، کیا ملا تمہیں؟ مسٹر مودی، اس بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، پاکستان کی عوام دنیا کی بہترین عوام ہے، پاکستان کے لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ پاکستان کا جو مسئلہ ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب پوری دنیا میں وزٹ کر رہے ہیں۔ پاک آرمی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جس حد تک گئی ہے، وہ بھی مثال کوشش پوری دنیا کے سامنے ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، وانا اور جو ہمارے علاقے تھے جن میں تم لوگوں کے مطابق دہشت گرد موجود تھے، ان سب کو کلیئر کرا دیا۔ یہ پاکستانی فوج کی کاوش ہے، اور میں اس کاوش پر پاکستانی فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور پاکستانی عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ساتھ دیا پاک فوج کا۔ اور آج دیکھو 76 دن ہو گئے، 77 دن ہو گئے تم نے کرفیو لگا رکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن ظلم و بربریت کی یہ رات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ تم نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کے لوگ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایل او سی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دیوار ہم گرانے میں کوئی دیر نہیں کریں گے، ہمیں صرف حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کا تھوڑا سا ایک اشارہ چاہیے۔ ہم لڑنے مرنے پر کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جہاد ہمارے قرآن میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں شامل ہے۔ کشمیر ہماری شارگ میں شامل ہے، اور اللہ کریم وہ وحدہ لا شریک ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے، جو کن کہے تو کئی جہان تخلیق ہو جاتے ہیں، اور کئی بستیاں، کئی آبادیاں، کئی جہان وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرے۔ بات دور تک چلی جائے گی، بات واپس کرتے ہیں۔ تمہارے جو 9 فوجی جہنم واصل ہوئے، مزید ہو سکتے تھے۔ تمہیں پاکستان کی افواج کا مرہون منت ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری فوج سفید جھنڈا لہرا کر صلح کے لیے پیشکش نہ کرتی، صلح سے مراد یہ کہ اپنے جو تمہارے وہ جہنمی کتے تھے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا، اور جو پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے تاریخ میں کہ سفید جھنڈا ایک صلح کی علامت ہے، ہماری فوج نے اس سفید جھنڈے کا تاریخی پس منظر میں آج بھی احترام کیا۔ تب تمہارے فوجیوں نے اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو وہاں سے اٹھایا۔
شرارتیں کرنے سے باز آ جاؤ۔ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان ہے، اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان ہی ہے۔ تمہاری ہٹ درمی، تمہارا اجیت ڈوڈل، تمہارا بپن راوت، تمہاری فوج کے وہ جوان جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جن میں تم بھی شامل ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سستا نشہ کرتے ہو جو تمہیں خریدنا نہیں پڑتا۔ ایک گائے لی، اس کے پچھواڑے میں کھڑے ہو گئے، وہ نشہ تمہیں مل جاتا ہے۔ اور جب ایسا نشہ کرو گے تو پھر ایسے ہی بڑکیں مارو گے، کھوکھلے دعوے کرو گے، بونگیاں مارو گے۔ لیکن یاد رکھو، پاکستان کی فوج کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت مت کرنا۔ پاکستان کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی پاکستانی فوج کو مت للکارنا، پاکستانی قوم کو مت للکارنا۔ کرفیو لگا کر تم کیا سمجھتے ہو تمہاری جیت ہو گئی؟ تم سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ آج کرفیو ہٹا کر دیکھو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ایک کشمیری تمہارے 10 اسلحہ بردار فوجیوں پر بھاری ہے۔ صرف کرفیو اٹھا کر دیکھو۔ روزانہ آتے ہو، بڑکیں مارتے ہو، جہازوں میں آتے ہو، اپنا وہ پے لوڈ گراتے ہو، واپس چلے جاتے ہو، درختوں کو آگ لگائی، 2-3 کوے مار دیے ہمارے۔ کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری بہادری ہے؟ میں تمہیں اس صدی کا سب سے بڑا بزدل بہادر سمجھتا ہوں۔ بہادر تم اپنی طرف سے اور بزدل ہماری طرف سے ہو۔ تم بزدل بہادر ہو۔ ہمارا تو جذبہ شہادت ہے، ہمارا تو ایمان شہادت ہے، ہمارے خون میں شہادت شامل ہے، اور شہادت حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور جاتے رہے ہیں، جاتے رہیں گے، گئے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری خالی بڑکیں پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ جن درختوں کو تم نے آگ لگائی تھی نا، وہ درخت آج پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور جن انسانوں کو، جن فوجیوں کو، ہمارے سویلین کو مار کر تم سمجھتے ہو کہ ڈرا لو گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ ہم چراغوں نے آندھیوں سے لڑنے کی ٹھان لی ہے، ہم چراغوں نے آندھیوں سے لڑنے کی ٹھان لی ہے۔ تو اگر بادل ہے تو برس کیوں نہیں جاتا؟